نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے۔ یہ پہلے دن سے ابو جہل کب منع کرتا تھا کسی مسلمان کو کہ خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھو، کہتا پڑھو۔ حضرت صہیب ابن سنان رومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبے کے اندر نماز پڑھیں، جو مرضی کریں۔ روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے۔ وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا۔ میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھ، امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ، جذباتی۔ یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہگار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکلتی۔ یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے ہیں، ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بے ادبی کر دی۔ مسلمان تھے ہی نہیں، ایک مسلمان تھا، وہ ملنگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے، اس کے پر رنگین ڈنڈا تھا، وہ کہیں دور بیٹھا تھا، تو اس نے سن لی، اسپیکر چل رہا تھا، تو وہ ڈنڈا لے کے تو سٹیج پہ چڑھ آیا۔ وہ کہتا ہے میں نے پنڈت کے ساتھ میں مارا ایک ہی ہے پر مارا ذرا صحیح کر کے۔ وہ ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلا گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا، بندے کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی، سورۃ اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی ہے، ربنا آتینا دعا نہیں کر سکتا، ملنگ ہے۔ میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ تو مسجد جائے، پر تو نے کمال کر دی۔ تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا۔ یہ گناہگار اور غدار میں فرق ہوتا ہے۔ میں گناہگار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڑی اچھی تے سچی سرکار نو گل کر دے۔ یہ بات آپ سمجھیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارغ زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے۔ نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے، اس وقت غربت تھی اسلام پر، مکے میں سارے لوگ کٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب۔ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافی مانگتے دیکھے، بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا کہتے تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے۔ آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا، یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے۔ اکیلے رہنا، تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ حضرت خبیب اکیلے اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر، اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے کہ یار نتیجہ کیا نکلا؟ تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا، پر انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکوں تو میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں، تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں سارے فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا، سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے۔ حضرت خبیب سے کہا، ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں، اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ، پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا۔ یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا، اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں۔ حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے،
ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں۔ فرمایا سن، تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے۔ فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چھو جائے۔ ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے، ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت۔ مجمع ان کا تھا، نعرے لگ رہے تھے، ہم نے مسلمان پکڑ لیا، لیکن حضرت خبیب نے اکیلے، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو، اب سارے ہار گئے۔ اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دی، اب بول کچھ نہیں سکتے تھے، گردنیں جھک گئی، اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں، اور وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا، اس میں کوئی شک والی بات؟ اس پیار سے کافر ڈرتا ہے۔ نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی، حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ لے گا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا، اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے، تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت، فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت، حضور کی امت۔ اللہ حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً، ہر پارے میں۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوئے تو کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام رازی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر۔ او یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے، ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں، ہم تشکر نہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں، ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں، ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے۔ امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ، ایک وارفتگی، ایک ذوق، ایک طبیعت کے اندر وجدان۔ نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام، میں نہیں ہوں قائل، میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نہ، اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے، تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی، اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر سویرے آ گئے مسلمان، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی۔ حضرت عمر جب آئے نا، انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا، تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر، تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے، حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا، میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا، عمر آ گیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے، نعرے لگیں گے۔ حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ شروع ہو گئے نعرے، حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا مانا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہ حضور سارے نہیں، ایک میں ایک امیر حمزہ، ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے، ایک کے آگے میں لگ جاؤں،
اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے، پیچھے 18 18 19 19 بچے گئے. ایک لائن میں وہ ہو جائیں، ایک میں آگے، ایک میں امیر حمزہ ہو، ایک میں ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے. ہاں ہاں دیکھ لیتے ہیں. آئے نا میدان میں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے. ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے، ایک میں حضرت عمر ہو گئے. پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا. یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے. اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے، نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا. جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کیا کا معنی ہے، تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے. حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس، لمبا بھی کوئی نہیں، بندے بھی 40. اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ، عمر کا. حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لی اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا اور اس ہاتھ میں تلوار کی تو یوں کر کے باہر لہرائی. کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے. جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، وہ آئے میدان میں. مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے، آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کریں. آئے نا میدان، ہم نکلے ہیں. اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں، ہم پڑھیں گے. طاقت ہے تو آؤ نا ہمارا مقابلہ کرو، آؤ. کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے پیر بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے آگے. تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ. تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا. پھر بریلی کا امام بولے، کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. حضور قیامت کے دن آگے آگے نا ہمارے آگے آگے خوشخبری دیں گے، کہیں گے تم فکر نہ کرو، آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں، میں تمہاری سفارش، آ جاؤ پیچھے پیچھے. حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا. کہنے لگے آپ روتے جائیں گے. اللہ کو منانا ہے نا حضور نے. کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ہم یا رسول اللہ کا نعرہ. امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا، ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، فیصلہ پہلے ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے ہوا ہے اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے. وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے تو حضور نے دیکھ لیا. اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے. حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک آگے گئے، کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، میں ادھر آؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوگا. فرشتوں نے کیا ہے نا. فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے. فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا. کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونے گناہ زیادہ ہے، نیکیاں تھوڑی ہیں. فرمایا میرے سامنے تو کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے ہم معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے، ہماری کوئی سے زید چل ساڈا کو بننا سان جائے دینا ہے. بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولا ہے، فیصلہ ہے، دوبارہ تولو. گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کہتا. کوئی نہیں دوبارہ تول لو، کوئی حرج نہیں، تولو نہ دوبارہ. فرشتے دوبارہ آئیں گے، انہوں نے دوبارہ تولا. ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ. اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکا نکالا. روکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے. وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا، نیکیاں بڑھ گئی. فرشتے بھی چپ کر گئے. چلو بھائی جنت میں. میری طرح کا تھا نا پتہ سارا ہے سردار کو، پتہ تو تھا نا اسے من آنم کے من دانم. تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا. کہنے لگا سونے میں تو ساری زندگی گناہ کرتا ہوں، یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر، جنت کا دروازہ کھول گیا، تو جا جنت میں. حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف. وہ نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے، وہ تو کھل کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا. دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے. میرے رسول پاک اور میری بات سنو، میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا، لنگر میرے سنگی کھلاتے ہیں.
میرے دوست آپ کو کھانا پیش کر. ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن ترمذی شریف سیاستہ کی حدیث ہے. حضرت انس نے پوچھا تو حضور قیامت میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر میں. حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سہیب پلائیں گے؟ فرمایا نہیں، امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں. حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پہ آنا، امت گزرے گی تو میں رب سلم کی دعائیں کروں گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ. حضور وہاں ملاقات نہ ہوگی تو پھر اس حدیث کو بھی یہ حدیث مضبوط کر دے گی. حضور فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا، امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا. تو جس کے لیے حضور دعا مانگیں گے ناکام ہوگا، ناکام ہوگا. اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں. آپ کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے تعلقات حضور کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے. اور آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ پراپوگنڈا کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں کو دیکھ کے جو لوگ رستہ بناتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا حضور سے نسبت کا تعلق مضبوط ہے. کوئی کدھر جا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق. اس وقت عالمی حالات کیا ہیں، قومی حالات کیا ہیں، معاشی حالات کیا ہیں، جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں فلانے کے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو راضی کرنا. دین کل سمجھنا اور کل دین پر عمل کرنا اور دین کی ساری جہتوں کا خیال رکھنا، عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، اخلاقیات کا بھی، ہر چیز پر توجہ رکھنا، کل دین کو سمجھنا، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. ہمارا سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ہم اپنے دین سے، ایمان سے، اپنے معاملات سے نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کو معاذ اللہ نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. یہ دنیا ساری خالی ہو جائے، اندھیر نگری ہو جائے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے ہی ستاروں میں روشنی ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، اور کائنات کے سارے رنگ حضور ہی کا صدقہ ہیں. اب ظاہر ہے بندہ مومن جب یہ سمجھ گیا ہے کہ سارا کچھ حضور کی ذات ہے اور سارا کچھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے، تو اب اسے پتہ ہونا چاہیے نا کہ حضور راضی کیسے ہوتے ہیں. اسے خبر ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کس بات میں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی ہم چونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کا ذائقہ نہیں محسوس کرتے. کبھی حدیث کے لفظوں پر غور کریں. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی کہتے ہیں نا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. تو حضور فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے نا میرے امتی، جب تو نماز پڑھتا ہے، رکوع قیام سجود کرتا ہے، تو تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ کتنا بڑا رضا والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا. اور حضور کا اپنا نماز کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، چاند گرہن ہوا تو نماز پڑھنے لگے، تیز بارشیں طوفان کی صورت میں آئیں تو نماز پڑھی، بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھی. حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر بھی میرے نبی پاک نماز کی کثرت فرماتے تھے. ہر موقع پر نماز کی طرف توجہ. نماز حضور کی چاہت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ کس طرح کو امتی ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. آپ نماز پڑھیں، نماز میں آپ توجہ کریں. دوسرا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں جب کوئی دین پہ چلتا ہے، جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے. میں نے چونکہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، یہ میرا عنوان ہے، تو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہے بس اشارہ کر کے گزرنا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے معاذ اللہ حضور کے سر اقدس پر ڈنڈا مارا ہے، تکلیف دی ہے، تو جناب امیر حمزہ نے بھی جا کے ابو جہل کے سر پہ ڈنڈا مارا، سر پھوڑ دیا. آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے محبوب علیہ السلام میرے پیارے بھتیجے راضی ہو جائیں، میں نے بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کا سر میں نے زیادہ پھوڑ دیا ہے. تو حضور نے فرمایا چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا. تو اے محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھ جائیں، مسلمان ہو جائیں، میں خوش ہو جاؤں گا. تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں.
دین پر جب کوئی بندہ آتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، ہماری تو تڑپ ہونی چاہیے نا. لیکن نا حضور کی خواہش ہے لوگ مومن ہو جائیں. وحشی حضرت امیر حمزہ کا قاتل آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو معافی ہے. فرمایا آ صحیح، دین قبول کر، تیرے لیے بھی معافی ہے. میرے بھائی جو دین پہ آئے، دین پر عمل کرے، اس سے حضور خوش ہوتے ہیں. جھنڈیاں لگانا بڑا کام ہے، یہ کمکمے سجانا بڑا کام ہے، نعرے لگانا بڑا کام ہے، اس میں بڑی سعادت ہے. لیکن سمجھ لینا کہ یہ تو ہم پھول بوٹے لگا رہے ہیں دین کے کام میں. جو بنیاد ہے وہ تو دین قبول کرنا ہے، جو اساس ہے وہ تو دین پہ عمل کرنا ہے. اب آپ تیسری بات سنیں، حضور کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ ہمارے ہاں نا جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے نا، جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں تک لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں. پتر میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کرنا. روز آتے ہیں، چوتھے دن آتے ہیں، میں جناب خادم ہوا، فکر نہ کرنا پتر میں حاضر ہوں. پھر جب 15-20 دن گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں بڑا کچھ چھوڑ کے گیا ان کا ابا. ایسے تھوڑی بات ہے، اس نے کمائی کی سنبھالے ہوئے پیسے ان لوگوں نے. پھر تھوڑے سے 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر کمزوریاں نظر آتی ہیں یتیموں میں. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نکمے بڑے ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے، ہاتھ پھیلاتے ہیں، عادت پڑ گئی ہے. میں نے دیکھا ہے آہستہ آہستہ سخت ہو گئے. میں نے یتیموں کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ وہ باقی سارے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. کہاں گئے وہ کل جو کل والے دن آتے کہہ رہے تھے مجھے بتاؤ میں روٹی پکاتا ہوں، 10ویں میں مجھے یاد کرنا بھول گیا انہیں سارا کچھ. وہ جس نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں. سخت گیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے سروں سے سایہ اٹھتا ہے اور ان کے اپنے ان کے قریب نہیں جاتے. آؤ نا، یہ نبی پاک کو راضی کرنے والا کام ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا. اگر کبھی آپ ان جملوں پہ غور کر لیں تو مزہ آ جائے. حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا اس طرح جوڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. اتنا زیادہ حضور راضی ہیں، اتنا قرب ملے گا. 2 انگلیوں کی طرح جوڑ کے حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تم نہ اشک شوئی کرو. چوتھا کام کیا ہے حضور کو راضی کرنے والا؟ سبق بھولتا نہیں جا رہا آپ کو. پہلا کیا بتایا؟ اللہ تو ہم خوش رکھے 4-5 بندیاں نو یاد ہے ماشاءاللہ. نماز پہلا کام. دوسرا جی دین پہ عمل کرنا. تیسرا جی یتیم کے ساتھ. او ماشاءاللہ جی اتنی اچھی کلاس مل گئی ہے آپ کو تو سبق یاد ہو رہا ہے. اب چوتھی بات سنیں. آپ نے بڑا سنا ہے بیٹیوں کے بارے میں ہمارے رویے بڑے میٹھے ہیں، بڑے اچھے ہیں. بیٹی او جی تی آ گئی سی بوئے تھے، یہ ساری باتیں بڑی خیر کی، بڑی خیر کی. پر ناراض نہ ہونا، بیٹی کو نا پیار بھی دیتے ہیں، بیٹی کے نام پہ روتے بھی ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، پر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. اور یہ حصہ صرف کروڑ پتی آدمی کا تو نہیں بنتا، جس کا 5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. چودھریوں پہ اعتراض کرنا، سیٹھوں نوابوں پہ اعتراض کرنا، جاگیرداروں پہ اعتراض کرنا، وہ جو حصہ نہیں دیا آپ نے دیا ہے. اور میں نے دی شادی کر دی تھی بچی کی تو بچے کی نہیں کی، اس پہ نہیں پیسے لگے. میں نے جناب یہ حال کر دیا تھا کہ میں نے جناب وہ بچی کو نا جی جہیز اتنا دے دیا تو وہ بیٹے نے 3 دفعہ کام شروع کر کے جو ضائع کیا ہے کاروبار وہ نہیں نظر آیا. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے اور بھائی کے ذمے لگ جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اتنا کام نہیں کرتے جتنی کہانیاں سناتے ہیں. تیرا فلاں بھی میں نے کیا، فلاں بھی میں نے کیا. بھئی تیری بہن تھی تو نہیں کرنا تھا. او یارو بیٹی کا پیار، حضور اس سے راضی ہوتے، حضور راضی ہوتے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے حصے میں 4 بیٹیاں آئیں یا 3 بیٹیاں آئیں یا 2 بیٹیاں آئیں، مختلف روایتوں میں لفظ ہے، یا فرمایا 1 بیٹی آئی
ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਬਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀਰਾਂ ਚੁੱਪ रहना ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ बेटी का वो मकाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे राजी होते हैं उस मकाम पर तवज्जो करें। आज भी बेटी डरी डरी सी सहमी सहमी सी घर आती है, सहमी सहमी। और मैंने वो वाली बेटियां भी देखी हैं कि शौहर कह रहा है कि जा हिस्सा लेके आ, तो वो कहती है मैं हिस्सा मांगने गई तो मेरा वो दरवाजा भी बंद हो जाएगा। भाई कहता हिस्सा ले लिया तो परत फिर मरे दा मुंह ना देखी। इतनी मुश्किल में बेटी को डाल दिया। सुनो ना, हुजूर ने फरमाया जिसके जिम्मे 2 3 या 1 बेटी भी आ गई, फरमाया उसकी सही परवरिश करके इज्जत से रुखसत करके आ जाए, हुजूर फरमाते हैं मैं उसका बाजू थाम के जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। मेरे अजीज, आप ये वो काम है जो हमें हुजूर के करीब ले जाएंगे, ये वो काम है जो हमें नबी पाक के पास ले जाएंगे, हुजूर की बारगाह तक ले जाएंगे। फिर जो हुजूर से प्यार करे, जो नबी करीम से मोहब्बत करे। महबूब फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की ना, लेकिन मोहब्बत ना नीरी नारों वाली ना करे, वो उसका इश्क रसूल सिर्फ महफिल वाले दिन ही ना हो, जब दुकान पे बैठे फिर भी आशिक रसूल ही हो, जब वो लेन देन करे तो फिर भी आशिक रसूल ही हो, जब वो लड़ाई का वक्त आया तो उसे पता चले कि मैं मामूली नहीं, मैं आशिक रसूल हूं, मैंने बोलना भी तमीज के साथ है। मैं चूंकि मुझे लोग कहते हैं हुजूर से मोहब्बत करने वाला, तो उसके रवैयों से भी पता चले कि हुजूर का प्यारा है। लोग ना, मैं अपने संगियों से पीर भाइयों से अक्सर कहता हूं कि घर जाके को बंदा अपने पीर साहब की बड़ी तारीफ करे ना, तो फिर अपनी बीवी को गाली दे, तो बीवी कहती है दसिया तेनों पीर साहब ने। तो जब आपके घर वाले ये शिकवा कर रहे हैं तो बाहर वाले नहीं करेंगे। आपका अमली अंदाज भी तो हो ना हुजूर से मोहब्बत का, अमली अंदाज, यानी आपके लहजों से मोहब्बत टपके, आपके अंदाज से प्यार टपके। हुजूर ने फरमाया जो बंदा मुझसे प्यार करेगा ना, फकाना माइया फिल जन्ना, वो जन्नत में भी मेरे साथ ही होगा। मोहब्बत मुस्तफ़ा ईमान की जान है। आगे बढ़िए, छठी बात, जो हुजूर को राजी करना चाहे वो दुरूद पाक ज्यादा पढ़े। ये जो दुरूद शरीफ है ना, जो लोग कहते हैं ना मेरी तबीयत कड़वी कड़वी सी रहती है, पता नहीं तलख रहता हूं, दिल नहीं लगता, वो दवाई भी तो खाती है ना पाबंदी के साथ, ब्लड प्रेशर भी तो चेक करते हैं ना पाबंदी के साथ, मशवरा देते हैं ना डॉक्टर कि ब्लड प्रेशर चेक करना, चौथे दिन शुगर चेक करना, ये सारी मुसीबतें भी तो करते हैं ना। तो जो कहते हैं ना परेशान रहता हूं, वो कुछ दिन ना पाबंदी से दुरूद शरीफ भी पढ़ के देखे। इधर देखो मैं क्या कहने लगा हूं, दुरूद पाक पढ़ने वाले बंदे के ना चारों जानब रहमत ही रहमत आ जाती है। नहीं, मुझे पता है ना कि आपकी तवज्जो किस बात पे है, आप ज्यादा तवज्जो करेंगे तो बात का लुत्फ ज्यादा आएगा। चारों जानवर, अच्छा चले मैं चूंकि पीर साहब हूँ, मौलवी साहब हूँ, काफ़ी लोग, मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है कि काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। गुमान हो जाता है ना जब गाड़ी के पीछे लोग भागते हैं तो बंदे को बड़ी गलतफहमियाँ होती हैं। हालांकि डरना ही ज़्यादा बेहतर है, डरना ही ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुफिया तदबीर में जब फैसला करे तो रहमत वाला फैसला करे, और अल्लाह हमारी पर्दा पोशी करे। ये बंदे को गलत फहमियां हो जाती है ना। आप कभी प्रोटोकॉल वाले बंदे देखे ना, प्रोटोकॉल वाले 2 गाड़ियां आगे 2 गाड़ियां पीछे, और इधर भी बंदे भाग रहे हैं, इधर भी बंदे भाग रहे हैं। चले जो भाग रहे हैं उनका तो मुझे नहीं पता, पर जो अंदर बैठा उसे मजा बड़ा आता है, वो मेरी गड्डी मगर पे भजदे ने। ये मतलब, हालांकि ये मकाम लुत्फ लेने का नहीं, ये डरने का मकाम है, ये खौफ का मकाम है। आप प्रोटोकॉल देखें कभी, प्रोटोकॉल, आपके सियासतदानों को इतना ज्यादा प्यार नहीं पाकिस्तान से, इल्ला माशाअल्लाह। वो तो यहाँ आए ना मौज करें बाहर ही, वो तो इसलिए आते हैं कि वहां उनकी गाड़ी के पीछे कोई नहीं भागता, ये मजा लेने आते हैं, नारा कोई नहीं लगाता तगड़ा करके। वहां खुद अकेले सड़कें पार करनी पड़ती, वहां खुद दौड़ धूप करनी पड़ती है। ये मजा जो है ना, ये खींच के यहाँ लाता है।
ओ भाई चारों जानब कारकुन हो, मुरीद शागिर्द हो तो बड़ा मजा आता है, और अगर चारों जानब खुदा की रहमत हो तो, चारों जानब रहमत हो तो कैसे हो? हुजूर ने वादा फरमाया, फरमाया तू एक बार दुरूद पढ़ अल्लाह 10 रहमतें नाजिल करेगा, और तू 10 बार दुरूद पढ़ अल्लाह 100 रहमत नाजिल करेगा। और फरमाया तू 100 बार दुरूद पढ़, रब तेरी पेशानी पे लिख देगा कि ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम की आग से भी बरी है। तो आपके तो दाएं बाएं रहमत होगी, रहमत में नहा जाएंगे। शर्त यह है कि हुजूर पे दुरूद पढ़ें। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे ज्यादा करीब वो बैठेगा जो ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा। 7वीं बात, नात शरीफ पढ़ने वाले से, तारीफ करने वाले से भी हुजूर प्यार करते हैं। नाराज हो गए हो जो मैं टूट जाना उन्हें। ओ खुदा के बंदो, नात भी आपने चंद लोगों के जिम्मे लगा दी है। हुजूर के तो हर गुलाम को नबी पाक का नात खा होना चाहिए। कितनी बातें हम करते हैं, ये तकरीरों का दौर है, सिर्फ खतीब भी तकरीरें नहीं करते, आम बंदा भी बड़ी तकरीरें करता है। आप किसी के बैठ जाएं, वो बोलने चोलने कोई नहीं देता। बल्कि बहुत सारे बंदे तो ऐसे हैं, मैं कई दफा देखता हूँ, कहते जी कता कलामी माफ ते नाल ही गल शुरू। और मैं क्या पूछते लै सा तेन माफ किया भी है कि नहीं, पूछा भी नहीं और बात शुरू कर दी, कता कलामी माफ। तो मैंने कहा बंदूक क्यों नहीं साथ लाया, बंदूक दिखा के कहता देनी है माफी कि नहीं। ये क्या फलसफा है आपका? आप आदाब मजलिस का ख्याल करें, थोड़ी बातें करें। ज्यादा बातें करने वाले आदमी का वकार खत्म हो जाता है, उसकी वजादारी दाव पे लग जाती है। और मेरे भाई, इतनी जो बातें करनी है, इतनी जो कहानियां सुनानी है, अपने हक में जो इतनी दलीलें देनी है, तो बेहतर नहीं मदीने वाले की तारीफ करे बंदा। देखो ना मेरे आला हज़रत क्या कहते हैं, कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और फिर कहने लगे लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हुजूर की तारीफ करें, नबी पाक की। हुजूर जब मदीना तय्यबा में तशरीफ लाए ना, तो सियासता में हदीस मौजूद है, बनु नज्जार चौधरियों का कबीला था, बड़े लोग थे। अब तो नात भी गरीबों का बच्चा ही पढ़ता है, नात भी गरीबों का बच्चा। ये हुजूर का प्यार अक्सर गरीबों के हिस्से में आता है। अमीरों के बच्चे तो किसी और चक्कर में पड़े हुए हैं। वो तो कहते हैं, उसकी तो अम्मा कहती नहीं नात सुनाओ, वो तो कहती पोएम सुनाओ, तो और किसी चक्कर में। बनु नज्जार आला कबीला, बच्चियां दफ बजा रही हैं और नाते हुजूर की पढ़ रही हैं। वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, हमें खुशी है। जज़ाक। आप नाराज नहीं होना, उस जवान ने नारा लगा, मैं तो सारी तकरीर बगैर नारों के करता हूँ, कुछ बगैर नारों वाले खतीब भी होते हैं ना। मेरा शौक है कि बस लोग सुने, लेकिन बुजुर्गों ने नारा लगाया और जवान ने नारा लगाया, हम कितने सारे बैठे थे, उनकी आवाज फिर भी हमसे ऊंची रही। ये शौक है, नारा एक जज्बा है, ये एक जज्बा है। कभी लगाना पड़ जाए ना, चलें आपको एक बात बताता हूँ। मैं ना कुछ साल पहले रबीउल अव्वल शरीफ में, मैं हमेशा का मुसाफर ही करता रहता हूँ और बड़े बड़े लंबे करता हूँ। तो मैं थका मांदा कहीं 2 बजे रात को आया, तो एक चौधरी साहब है मेरे शहर के और मेरा बड़ा प्यार है उनसे, लेकिन राय का इख्तलाफ भी अपनी जगह पे रहता है। मैं उतरा गाड़ी से तो मुझे कहने लगे रबीउल अव्वल शरीफ के कितने दिन रह गए ने। मैं कहा खैरियत, कहते राती साढ़े गुआंढ भी जलसा सी, मौलवियां सौन नहीं देता। तो अब मैं थोड़ा सा बेबाक भी होता हूँ बाज मामलात में, मैंने भी फिल बदी जवाब दिया। मैं क्या चौधरी साहब इलेक्शन आ लेंदे हो, तुसा भी नहीं सौन देना। तो मौलवी तो एक साइड पे होके दीन की बात करता है, तुसी ते बुआ पुट खांदे हो बंदे दा। दुकानदार मिन्नत कर रहा है, तेनू देंगे वोट कर मालिया, टुर जा कोई काम भी करन दे।
لیکن آپ ایک اور پھر آپ لوگوں کا نقص یہ ہے کہ پچھلے 5 سال آپ کسی اور کے نعرے لگا رہے تھے، یہ 5 سال آپ کسی اور کے لگا رہے ہیں، اگلے پتہ نہیں آپ نے کس نے لگانے۔ ہمارا مقدر دیکھو نا، جب سے پیدا ہوئے مدینے والے کا نعرہ لگا رہے ہیں اور یہی نعرہ لگانا ہے ہمیشہ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جذبات، یہ شوق دین کے لیے، ورنہ کبھی کسی کو شعر کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو پتہ بعد میں چلتا ہے کہ جس کے ہم نعرے لگا رہے تھے وہ تو کہیں اور نکل گیا، بعد میں وہ تو کہیں اور نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے نبی پاک نہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دین پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بچیوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اور سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سرکار کی محبت پوری طرح اپنی طبیعت میں پیدا کریں گے انشاءاللہ، درود پاک کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ ان چیزوں پر توجہ کریں۔ اب میں نا، کیونکہ تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے نا، میں آپ کو چند وہ چیزیں بھی بتا دوں جن سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں، نبی پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اذان کا کیا ٹائم ہے جی؟ یہاں پہ 6:45 اذان ہے۔ بس میں چند باتیں آپ سے اور کروں گا، پھر انشاءاللہ 6:45 بجے اذان کے وقت ہم اس کو ختم کریں گے۔ اور میری ایک خواہش ہے کہ یہاں جماعت کرا لی جائے، نماز پڑھ لی جائے، لنگر نماز پڑھ کے کھایا جائے تاکہ سارے کام صحیح ہو جائیں۔ آپ اس پر بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویسے تھوڑے بولے ہو کیونکہ میں تو اڑیل تک نہ پیا، میں نے پتہ لگتا ہے نماز آج سے جو نہیں نہ پڑھتے آج سے شروع کر لو۔ آپ نا، میں گناہگار آدمی ہوں، پر میرے کہنے پہ نا آج عشاء اور صبح کی فجر پڑھ کے تو دیکھو، یہ 2 پڑھ کے دیکھو، مجھے امید ہے زور آپ کو خود کہے گی آجا پڑھ لے مجھے بھی۔ شروع تو کرو نا یار، کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ آپ کو برکت دے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن سے نا حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ چلیں اسی سے، نماز سے ہی وہاں شروع کیا تھا، نماز سے یہاں شروع کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا کبھی کسی شخص کے لیے دعا نہیں کی کہ وہ تباہ ہو جائے، کبھی نہیں کی۔ ذات کے لیے کسی نے بھی تکلیف دی تو کبھی دعا نہیں کی۔ 10 دن سرکار طائف میں رہے، ان لوگوں نے روڑے مارے، تکلیف دی، کہا فرشتے نے آ کے کہ اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے ان کو مسل دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ ہی نے ہدایت عطا فرما۔ نبی کریم کے احد کے میدان میں دانت مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، دردناک شہادتیں ہوئی۔ آنکھیں نکال دی، مقدس ہونٹ کاٹ دیے، مقدس ناک کاٹ دی، وجود کے حصے بکھرے کر دی۔ وہاں بھی حضور نے دعائے ہدایت کی، لیکن ایک موقع آیا، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیں، ایک موقع جب خندق کے موقع پر کافروں نے اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کی عصر کی نماز رہ گئی۔ ادھر دیکھو یارو، میں کیا کہنے لگا ہوں، نماز عصر رہ گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، انہوں نے ہمیں عصر نہیں پڑھنے دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے، نماز نہیں پڑھنے دی۔ تو کسی وجہ سے نماز میں رکاوٹ پیدا کر دے، حضور ناراض ہوتے ہیں نبی پاک، نماز نہیں پڑھنے دی ہمیں۔ اسی طرح جو بندہ حدود اللہ توڑے، اللہ کی حدوں کو توڑے، اس سے نبی پاک ناراض ہیں۔ جلال فرماتے ہیں حضور، بڑی بڑی ناجائز سفارشیں لے کے نہیں ہم جاتے، صحیح بتانا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہمارے بچے نے لڑائی کی ہے تو بچہ غلط ہے کہ صحیح ہے، پھر بھی ہم سپورٹر نہیں بن جاتے۔ چلے میں بڑی احترام سے وکلاء کی بارگاہ میں کہتا ہوں، او وکیلو یارو، او پیارو، او پڑھے لکھے لوگو، تمہارے پاس جو آدمی مقدمہ لے کے آیا تمہیں پتا نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کیوں نہیں تم کہتے کہ جتنا تیرا سچ ہے اتنا بیان کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ رازق وہ آنے والا ہے یا رازق اللہ ہے؟ جھوٹ کی سپورٹ کر کر کے ساری زندگی گزار دی، جھوٹوں کی سپورٹ کر کر کے زندگی گزار دی۔ خدا کے بندو، حدود اللہ کا معاملہ، ناجائز سفارشیں، آپ جائز سفارش ضرور کریں۔ کسی بندے کا معاملہ جائز ہے تو آپ ضرور کہیں کہ یار آپ کیوں غلط کر رہے ہیں، جب اس کا یہ حق بنتا ہے تو اسے دو، لیکن ناجائز سفارشیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، صدیقہ بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑے خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ سارے غریبوں کو امیر نہ کرے ہماری حکومتیں، خیر ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں۔
رات کوئی اور بات کرتے ہیں، سویرے کوئی اور کرتے ہیں۔ نہ بھی کریں یہ دعوے کہ ہم غریبوں کو امیر کر دیں گے، بس ایک نیکی کر دیں، غریب امیر کے لیے قانون ایک جیسا کر دیں، بھائی اتنا کریں، اس سے زیادہ نہ کچھ کریں۔ یہاں تو بھائی اگر آپ کی گاڑی زیادہ بڑی ہے اور اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے تو آپ نے ٹول ٹیکس کے بھی 30 روپے کوئی نہیں دینے، چونکہ آپ زیادہ امیر ہیں۔ زیادہ امیروں کے لیے تو نہیں نا خرچے ہوتے، وہ تو دینے ہیں اس غریب آدمی نے کہ جو چھوٹی گاڑی پہ گزر رہا ہے، اس کے ذمے وہ سارے کام کرے گا، امیر تھوڑی کرے گا، اس کے لیے تو الاؤنسز ہے، اس کے لیے تو فلانی چیز ہے۔ اس ملک میں جب اضافہ ہونے پہ آتا ہے تو تنخواہ کس کی بڑھ جاتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی تنخواہ کس کی بڑھ جاتی ہے؟ وفاقی وزراء کی۔ الاؤنس کس کے بڑھ جاتے ہیں؟ فلانے کے۔ میرے عزیز میری بات پر غور فرمائیں گے، ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم دیا، ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب نہ لوگ ڈھونڈنے لگے کہ کوئی بندہ مل جائے اور حضور کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ جی یہ قبیلہ بڑا ہے اور ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو ابھی فلانا فلانا مسئلہ ہے، سفارش کر دی جائے، کوئی حکمت بیان کر دی جائے۔ کس کو ڈھونڈیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے